کہانی سخی جو ہے وہ کلام حیدری کی لکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے اس کہانی میں تو ہلکا پھلکا اس کا ذکر کر دیتی ہوں۔ یہ کہانی جو ہے وہ ایک مصنف کلام حیدری کی ہے۔ انہوں نے اپنا حال بتایا ہے کہ میں کولکتہ جب زکریا اسٹریٹ میں تھا تو وہاں پر میں کچھ دن کے لیے گیا تھا، تو وہاں پر جب انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے حالات جو ان کی حالات اچھی نہیں تھی اس ٹائم، اور انہوں نے مطلب کہ ہر جگہ جو ہے وہ کوشش کی کہ میں اپنا کام کروں، لیکن وہ اتنا کامیاب نہیں رہے۔ تو اس طرح سے وہ ہوٹل میں گئے، وہاں پر انہوں نے ٹرانسلیٹ کا کام کیا، لیکن وہ بھی اتنا بھی ان کا سکسیس نہیں ہوا۔ لیکن ایک کہانی انہوں نے سخی لکھی ہے۔ سخی میں انہوں نے بتایا ہے، سخی کے ذریعے ہمیں بتایا ہے کہ اب پہلا جو ہے سوال اس کہانی کا جو پہلا سوال ہے، میں سوال کے ہی جواب دے دیتی ہوں تاکہ تم کو سمجھے۔ بہت لمبی چوڑی کہانی ہے، افسانہ ہے جو اس کو اتنا سمجھنا بہت مشکل ہے، تو میں ہلکا پھلکا سوال کے ذریعے سمجھا دیتی ہوں۔ افسانہ نگار ہوٹل میں کس کا منتظر تھا؟ منتظر مطلب انتظار کرنا، اور کیوں تھا؟ تو یہ افسانہ نگار جو ہے وہ کون ہے؟ ہم بتایا کہ کلام حیدری ہے۔ تو وہ افسانہ نگار ہوٹل میں کس کا منتظر تھا، کس کا انتظار کر رہا تھا اور کیوں؟ تو اس میں جواب میں ہوگا افسانہ نگار ہوٹل میں اخبار کے ایڈیٹر کا منتظر تھا۔ تو افسانہ نگار جو تھا وہ ہوٹل میں اخبار کے ایڈیٹر کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ ایڈیٹر نے اسے افسانہ ملنے کا ہوٹل میں ملنے کا وعدہ کیا تھا، اور وہ ترجمہ کا کام دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اس لیے یہ افسانہ نگار سوچ رہے تھے کہ اگر ہم یہ کام مل جائے تو تھوڑے سے پیسے ہمیں حاصل ہو جائے، جو اس وقت کا گزر اوقات ہو جائے۔ اس لیے اب اس کہانی میں زندگی کی کون سی سچائی بیان کی گئی ہے؟ تو اس کہانی میں جو ہے وہ زندگی کی صحیح سچائی بتائی کہ جب انسان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے تو کتنا اس کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس مشکلات میں سامنا کرتے 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 وہ جو ہے وہ اپنے کو بہت معمولی سمجھنے لگتا ہے۔ کہ یہ جو ہے زکریا اسٹیٹ کا ذکر کیا ہے کہ وہاں پر جو ہے لوگ جو ہے وہ روزمرہ کا کام کرتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں، اور اپنے بیوی بچوں کو کس طرح سے بھیجتے ہیں، اپنے خود کیسے رہتے ہیں، اس طرح سے انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اب مولا بخش کے کردار پر روشنی ڈالے۔ مولا بخش کون تھا؟ مولا بخش سترنجی ڈیزائن کی لنگی پہنتا تھا اور ناٹے قد کا گٹھا ہوا اور کالا آدمی تھا۔ اس کی کان کی لو تھوڑی سی کٹی ہوئی تھی، گالوں کی دونوں جانب کی ہڈیاں باہر نکلی ہوئی تھی، چہرہ بڑا تھا، محنتی آدمی تھا، گردن بھری بھری تھی، آنکھوں میں چمک تھی، وہ ایک ایماندار انسان تھا۔ اس کا یہی کردار تھا۔ جو اس کہانی کا عنوان سخی کیوں رکھا گیا؟ اس کہانی کا عنوان سخی اس لیے رکھا گیا ہے کہ مصنف کے پاس بہت کم پیسہ تھا، لیکن وہ سخاوت میں پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ اس کے پاکٹ میں اگر تھوڑا بھی پیسہ ہوتا تو وہ اپنی سخاوت میں، اپنے کھانے پینے میں کمی نہیں کرتا تھا، کسی کی امداد کرنے میں کمی نہیں کرتا تھا۔ تو وہ اگر دوسرے کا پیسہ بھی اس کے پاکٹ میں ہوتا تھا تو وہ بھی اپنے سخاوت میں مدد کرنے میں وہ دے دیتا تھا۔ تو اس لیے اس کا عنوان سخی رکھا گیا ہے کہ پیسہ نہیں رہنے کے بعد بھی وہ اپنے سخاوت میں کمی نہیں کرتا تھا۔ اگر پیسہ زیادہ ہے تو سخی کا کردار اگر نبھا رہے تو کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہوتا، لیکن ایک غریبی میں اگر سخاوت کا کردار آپ نبھا رہے ہیں تو اس میں بہت بڑی چیز ہے۔ تو اسی لیے اس کہانی کا عنوان جو ہے وہ ہیڈنگ جو ہے سخی رکھا گیا ہے، کہ مصنف جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی وہ دوسروں کی مدد کرنے، دوسرے کو کھلانے پلانے میں کمی نہیں کر رہا تھا۔ حتیٰ کہ اس کے پاس اپنے پیسے نہیں تھے، دوسرے کے پیسے تھے، تو اس میں بھی وہ سخاوت میں پیچھے نہیں ہو رہا تھا۔ اس لیے اس کا نام سخی رکھا گیا ہے۔ اور اگر اس کا آنسر جو ہے وہ چاہیے تو آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں، اس کا آنسر چاہیے تو میں دے دوں گی۔